Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain socialization in detail. دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم سوشلائزیشن کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے ہم سوشلائزیشن کی انٹروڈکشن کریں گے. اس کے بعد ہم سوشلائزیشن کی جو ٹائپس ہیں جیسا کہ پرائمری سوشلائزیشن، سیکنڈری سوشلائزیشن، اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن اور اس کے علاوہ ری سوشلائزیشن، اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ہم ایجنٹس اور انسٹیٹیوشن آف سوشلائزیشن کو ایکسپلین کریں گے. تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. سب سے پہلے ہم آتے ہیں سوشلائزیشن کی طرف کہ سوشلائزیشن کسے کہتے ہیں. دوستو سوشلائزیشن ایک لرننگ پروسیس ہے جو کہ جاری رہتا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی ڈیتھ تک، اس کی موت تک. یہ جو پروسیس ہے سوشلائزیشن کا، یہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا جب تک انسان فوت نہیں ہو جاتا، جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہیں جاتا. جس دن انسان پیدا ہو جاتا ہے، جس دن انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس دن سے لے کر اس بندی کی سوشلائزیشن لرننگ پروسیس شروع ہو جاتی ہے، تب تک جب تک اس کی سانسیں چلتی ہیں. یہ ان اینڈیبل ہے، کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پہلی ہی دن سے یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس نے کہاں سے دودھ پینی ہے، کیسے دودھ پینی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ دنوں بعد پھر وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ مجھے یہ دودھ کیسے ملے گا، ٹھیک ہے. پھر جب اس کو بھوک لگتی ہے، دودھ پینے کی ضرورت اس کو پڑ جاتی ہے تو وہ پھر رونے لگتا ہے. تو جب وہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس بچے کو بھوک لگی ہے، تو وہ اس کو پھر اپنا دودھ پلا لیتی ہے. یہ جو سوشلائزیشن پروسیس ہے اس کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہے، ڈیفرنٹ ٹائپس ہے، ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اس کی ایجنٹس ہے، جیسا کہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں جو ہم پرائمری لیول پر سیکھتے ہیں، وہ ہم اپنی والدین سے سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی بھائیوں سے سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی کزنز انکل سے سیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے جب وہ بچہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ پھر باہر بچوں سے سیکھتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ پھر اسکول میں اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہ اسکول میں لرننگ پروسیس کنٹینیو کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ بازاروں میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، تو وہ لرننگ کرتا ہے. ہر لمحہ، ہر مومنٹ انسان لرننگ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ جس کنڈیشن میں بھی ہو، چاہے وہ جس سچویشن میں بھی ہو، وہ لرننگ کرتا رہتا ہے. ہر وقت تو انسان بولتا نہیں ہے کہ میں نے یہ سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا نا، کالج میں یہ سیکھا، بازار میں یہ سیکھا، اسکول میں یہ سیکھا. لیکن ہر وقت اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی کو گالی دی تو وہ اب ذہن میں سوچتا ہے کہ یار اس بندے نے اس بندے کو گالی دی، یہ کتنا برا لگا، ٹھیک ہے. اب اگر میں بھی کسی کو گالی دوں گا تو اسی بندے کی طرح میں بھی برا لگوں گا. تو وہ اس نے ایک لرننگ کی، ٹھیک ہے، کہ کسی کو برا بلا کہنے سے انسان جو ہے وہ برا لگتا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ٹھیک ہے، جو انسان مائنڈ سے کرتا ہے، بولتا تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بک تو نہیں پڑتا، لیکن انڈائریکٹلی وہ لوگوں سے سیکھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے، لوگوں کی ہیلپ اچھی ہے، لوگوں کو کے ساتھ برا کرنا برا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان سوشلائزیشن کی ایک ٹائپ میں ایک ایسی ٹائپ بھی ہے جیسا کہ جو بعض انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں لوگ بچوں کو ٹیررزم کی ٹریننگ دیتے ہیں اور برے کام سکھاتے ہیں. تو جب اس طرح سے انسان کی جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، وہ جو ہے نگیٹو کام کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو ری سوشلائز کیا جاتا ہے. یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا گھر میں اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، یا جو ہے معاشرے سے اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے اس غلط کام سے منع ہو جائے، یہ غلط کام کرنا چھوڑ دے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے. ایک غلطی تو انسان سے جو ہے وہ انکانشیسلی ہو جاتی ہے، مطلب اس کا انٹینشن نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کروں، تو لیکن اس سے ہو جاتی ہے. وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اس کو تو ری سوشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انسان خود بھی یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو نگیٹو کائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک عادت، ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ پھر کبھی بھی اس سے نہیں نکلتی. جیسا کہ چوری کا ایک ہیبٹ ہے، یہ چوری کا ہیبٹ کب نکلے گا؟ جب آپ اس بندے کو جیل میں ڈالیں گے.
اس کو ری سوشلائز کریں گے جیل میں، اس کو جیل کی ہوا کھلائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بچے نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے، اس نے پھر سے کیا، اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے کو پنشمنٹ دیں۔ جب وہ اس کو پنشمنٹ دیں گے، اس کو مطلب روم میں بند کریں گے، اس پر خرچہ بند کریں گے، تو وہ بچہ پھر سمجھے گا کہ یہ کام جو ہے میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ری سوشلائزیشن ہے جو کہ فیملی ممبرز اس کو دے دیتے ہیں، تو اس کو ری سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اڈلٹ سوشلائزیشن ہے، سیکنڈری سوشلائزیشن ہے، اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن ہے، ان سب کو ہم ون بائی ون ایکسپلین کریں گے۔ دوستو اب ان ٹائپس آف سوشلائزیشن کو، اس کے علاوہ جو ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہے، ان کو میں اس نوٹ بک سے ایکسپلین کروں گا۔ یہ نوٹس میں نے ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے، ڈیفرنٹ بک سے، ڈیفرنٹ سورسز سے میں نے پریپیئر کی ہے، تو آپ لوگ اس سے اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے بھی اس سے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو چلو دوستوں آتے ہیں پرائمری سوشلائزیشن کی طرف۔ دوستوں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں۔ تو چلو دوستوں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پرائمری سوشلائزیشن. Primary socialization occurs in early years of children's lives. Such type of socialization take place when a child learns language, culture, norms and values, beliefs through parents and family. Normally in this time period, children uses their senses to learn about the environment by observation and imitation. دوستو اس ٹائپ آف سوشلائزیشن میں کہتے ہیں کہ جو پرائمری سوشلائزیشن ہے وہ ایک انسان کی جو پیدائش کی ابتدائی ایئرز ہوتے ہیں ان میں ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 1 سے لے کر جو 5 تک یا 8 تک یہ جو عمر ہوتی ہے اس کی، اس سٹیج میں ہی یہ جو پرائمری سوشلائزیشن ہے انسان کی یہ ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سوشلائزیشن اس سٹیج میں ہو جاتی ہے، ان ایئر میں ہو جاتی ہے جب ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے۔ لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوسائٹی کے جو کلچرل نارمز اور ویلیوز ہے، بلیوز ہے، وہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ اس سٹیج میں مطلب جب بچہ لینگویج سیکھتا ہے اس میں تو وہ باہر نہیں جاتا نا، اسکول میں نہیں جاتا، ویلیج میں نہیں جاتا، بازار میں نہیں جاتا، وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ اپنی فیملی میں ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ اپنی فیملی ممبرز سے سیکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ عموماً اپنی سینسز کا یوز کرتے ہیں، وہ اپنی جو 5 سینسز ہیں ان کا استعمال کر کے، لوگوں کو آبزرو کر کے، امیٹیٹ کر کے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ فار ایگزامپل جب ایک چھوٹا بچہ کسی گرم چیز کو ٹچ کر لیتا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ بچہ اس گرم چیز کو ٹچ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے تھرو سینسز کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو ٹچ کرنے سے۔ تو یہاں پر ایک لرننگ پروسیس ہوئی، اس نے سیکھا کہ اس چیز کو ٹچ کرنے سے مجھے درد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بچہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرائمری سوشلائزیشن ہے جو کہ وہ بچہ اپنے والدین سے سیکھ جاتا ہے، اپنی فیملی ممبر سے سیکھتا ہے، تھرو سینسز، تھرو امیٹیشن، تھرو آبزرویشن، یہ جو لرننگ پروسیس ہے یہ ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو پرائمری سوشلائزیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں سیکنڈری سوشلائزیشن کی طرف۔ سیکنڈری سوشلائزیشن. Secondary socialization is the second stage of socialization. Secondary socialization takes place when a child learns the values, beliefs, and attitudes of their culture in formal institution settings outside of home. For example, schools, sports group, mass media, peer groups, masjid, church, mandir, etc. and etc. دوستو پرائمری سوشلائزیشن میں ہم نے سیکھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ لینگویج سیکھتا ہے، کلچر کے کچھ نام سیکھتا ہے، ویلیو سیکھتا ہے، بلیف سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں کون ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے پرائمری سوشلائزیشن کے سٹیجز میں ہی ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا آؤٹ ورڈ، اٹ مینز دیٹ کہ اب وہ
बाहर के मुआशरे से क्या सीखता है, स्कूल में क्या सीखता है, अपने दोस्तों से क्या सीखता है। तो कहते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन ये लर्निंग का सेकेंड स्टेज है। इसमें बच्चा अपने मुआशरे के नॉर्म सीखता है, वैल्यू सीखता है, बिलीफ और भी मजबूत करता है, एटीट्यूड सीखता है कि मैंने किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है, गांव के जो बड़े हैं उनके साथ किस तरह से बात करनी है, छोटों से किस तरह से पेश आना है, अपने दोस्तों के साथ कैसे पेश आना है, मैंने कौन सी बातों से गुरेज करनी है, कौन सी बातों को फॉलो करना है, अपने मुआशरे के कौन कौन से रूल्स को मैंने फॉलो करना है। तो दोस्तों ये था सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब आते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन की तरफ। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग टाइप्स और उसके साथ साथ एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की जो टॉपिक्स हैं उनकी समझ आई है तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।